جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سکون کلینکل ماڈل میں سائیکو سوشل ہیلتھ کو جانچنے کے لیے 8 ڈومینز ہیں، جن میں کہ انر سیلف سے ریلیٹڈ ڈومینز سیکشول اور ایموشنل ہیں، آؤٹر سیلف سے ریلیٹڈ ڈومینز کاگنیٹیو، سوشل، انوائرمنٹل اور ریلیجس ہیں، آئیڈیل سیلف سے ریلیٹڈ ایک ڈومین ہے مورل ڈومین، اور ریئل سیلف سے ریلیٹڈ ایک ڈومین ہے اسپریچول ڈومین۔ تو یہ 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کو جانچنے کے لیے، یعنی بالفاظ دیگر اگر ہمیں کسی شخص کی نفسیاتی صحت کا جائزہ لینا ہو تو ہم اس کی زندگی کے 8 پہلوؤں سے نقاب کشائی کرتے ہیں، اور ان 8 پہلوؤں کو الگ الگ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں اس بندے کی سائیکو سوشل ہیلتھ کا پتہ چلتا ہے۔ اور جس ٹیسٹ سے ہم یہ سب میجرمنٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر۔ تو سائیکو سوشل ہیلتھ کا بھی پتہ چلتا ہے اس ٹیسٹ سے، سائیکو سوشل ویلنس کا بھی پتہ چلتا ہے، سائیکو سوشل النس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسپونڈنٹ کی کون سی سیلف ڈومیننٹ ہے، اس کی 4 سیلفز میں سے اس کی کون سی سیلف ڈومیننٹ ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے، اس کی ایگریگیٹ سکسیس کا پتہ چلتا ہے، جس پر میں آج بات کروں گا۔ جو ایگریگیٹ سکسیس چارٹ جو کہ ایک سائیکو تھیراپی ہے، اس کی بیسس بنتے ہیں یہ جانکاریاں، یہ میجرمنٹس۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں، جیسا کہ ہم نے ٹیسٹ کا نام دیکھا سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر، تو نفسیات میں کسی بھی مینٹل کنڈیشن کو یا شخصیت کو یا عادتوں کو یا موڈ کو جاننے کے لیے 2 اسلوب ہوتے ہیں، ایک سٹیٹ اور دوسرا ٹریٹ۔ تو سٹیٹ سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ موجودہ لمحے میں، پریزنٹ میں کیفیت کیا ہے کسی بھی شے کی، اور ٹریٹ سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ تر زندگی کس کیفیت میں گزرتی ہے۔ یعنی ٹریٹ ایک لانگ لاسٹنگ کنڈیشن ہے، اور سٹیٹ ایک ٹیمپرری اور شارٹ ٹرم کنڈیشن ہے۔ مثال سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اگر ہم کسی شخص سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پریشان ہیں، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ اس کی سٹیٹ کو ریفلیکٹ کرے گا، کیونکہ ہمارے سوال میں ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا آپ پریشان ہیں، یعنی ہم اس سے اس کی موجودہ کیفیت اور موجودہ لمحے کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی سوال ہم اس سے اس طرح پوچھیں کہ کیا آپ پریشان رہتے ہیں، تو پھر یہ اس کی ٹریٹ کو میجر کرے گا یہ سوال۔ اسی طرح سے ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک انسان نے کوئی نئی چیز، اپنی دلچسپی کی کوئی نئی چیز خرید لی ہے،
جس سے کہ اس کو وقتی خوشی ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ آپ تو دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس وقت تو میں خوش ہوں، میری جو سٹیٹ ہے وہ خوش ہے. لیکن ادروائز اگر آپ میرے موجودہ مہینوں کو دیکھیں، گزشتہ سالوں کو دیکھیں اور ایک ایگریگیٹ کنڈیشن دیکھیں میری، تو پھر میں خوش نہیں ہوں. یہ تو میں لمحاتی طور پر، وقتی طور پر خوش ہوا ہوں. تو یہ فرق ہے اسٹیٹ اور ٹریٹ کے درمیان، کہ اسٹیٹ کسی انسان کی موجودہ مینٹل کنڈیشن کو جانچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ اصطلاح اسٹیٹ کی. اور ٹریٹ کی جو اصطلاح ہے وہ انسان کے دیر پا لانگ لاسٹنگ کنڈیشنز کو، ڈیوریبل کنڈیشنز کو، سسٹینیبل کنڈیشنز کو میجر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہے سکون سائیکو سوشل اسٹیٹ پروفائلر، یہ موجودہ لمحے پر فوکس کرتا ہے. یہ ماضی سے تعلق نہیں رکھتا. جیسا کہ نفسیات میں کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ یہ انسٹرکشنز میں یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 1 سال کو ذہن میں رکھ کر جوابات دیجئے، اور کچھ ٹیسٹس یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے کو ذہن میں رکھ کر جوابات دیجئے، کچھ کہتے ہیں پچھلے 1 ہفتے کو ذہن میں رکھ کر جوابات دیجئے. تو سکون سائیکو سوشل اسٹیٹ پروفائلر یہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اپنی موجودہ کیفیت کو ذہن میں رکھ کر، جیسا کہ آپ ابھی ہیں موجودہ لمحے میں، اس کو ذہن میں رکھ کر جواب دیجیے. کیونکہ سکون کلینیکل ماڈل یہ سمجھتا ہے بخوبی کہ جتنی بھی مینٹل کنڈیشنز ہیں وہ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے. کسی انسان کا موڈ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کسی انسان کے جذبات ہمیشہ دائمی طور پر ایک سے نہیں رہتے، ان میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے. تو موجودہ لمحے کو جاننے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلائنٹ کی فوری ذہنی کیفیت کیسی ہے اس وقت. اب ایک اعتراض یا ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہم ٹریٹ کے بجائے اسٹیٹ پر کیوں فوکس کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹریٹ تو زیادہ ریلائبل ہونی چاہیے، وہ زیادہ لمبے عرصے کا پتہ بتاتی ہے اور اس کو زیادہ اتھینٹک اور زیادہ ریلائبل سمجھا جا سکتا ہے. اسٹیٹ تو وقتی ہے، تو ہم پھر اسٹیٹ پر کیوں فوکس کرتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اسلامک لٹریچر کے مطالعے سے اور قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسٹیٹ ٹریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انسان کو ہر صبح ایک نئی زندگی ملتی ہے، نئے سرے سے اپنی داستان کو شروع کرنے کے لیے. جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ اسلامک لٹریچر کے پرسپیکٹو میں فوت ہو جاتا ہے، اور صبح اٹھ کر دعا مانگتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مارنے کے بعد ایک نئی زندگی دے دی. تو یہ تو خیر ایک دعا ہے. قرآن پاک سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
روحوں کو نکالتے ہیں رات کو سوتے وقت، اور صبح جس شخص کی روح کو بحال کرنا مقصود ہو اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت زبردست دلیل اسٹیٹ کو پریفر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیٹ کو پریفر کرتے ہیں۔ یعنی ایک کانسیپٹ ہے ہمارے اسلامک لٹریچر میں خاتمہ بالایمان کا، کہ انسان نے اگر ساری زندگی اللہ سے نعوذ باللہ دوری میں بسر کی ہو، لیکن ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے اس خبر سے باخبر ہونے سے پہلے کہ وہ مرنے جا رہا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بخش دیتے ہیں، قبول کر دیتے ہیں، اس کو توبہ کے ذریعے بخشتے ہیں، اور اس کی وہ آخری مینٹل کنڈیشن زیادہ امپورٹنٹ ہوگی بنسبت اس کی پوری زندگی کی حالتوں کے۔ تو جو موجودہ کیفیت ہے اس پر دار و مدار ہے خاتمے کا۔ ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک انسان بہت امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر طرف عیش و آرام دیکھتا ہے، اور اس عیش و عشرت میں جوان ہوتا ہے، اور 20-25 سال کا جب ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے نامساعد حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی وہ خوشیاں، اس کی وہ دولت اس سے چھن جاتی ہے، اور اب وہ مفلوق الحال ہو کر، پریشان ہو کر، غم زدہ ہو کر ایک جگہ پر تشریف رکھتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں اس شخص کے پاس۔ پہلی صورت جو ان ریئلسٹک ہے وہ یہ ہے کہ وہ موجودہ کیفیات سے بے خبر ہو کر، پریزنٹ سے بے خبر ہو کر اپنے پاسٹ کو فینٹسائز کرتا رہے کہ میں کتنا اچھا ہوا کرتا تھا، میرے پاس کتنی دولت تھی، کتنا آرام تھا، بس اسی شے کو وہ ریپیٹ کرتا جائے اور فینٹیسی میں رہے۔ ایک تو سچویشن یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اس کے کرنٹ پرابلمز نہ تو ختم ہوں گے، نہ اس کا فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ عمل میں آ سکے گی۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے، کنفیس کرے کہ پاسٹ از پاسٹ، جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب میں امیر نہیں ہوں، اب مجھے راحت اور آرام حاصل نہیں ہے، اب میں مفلوق الحال ہوں، تو اب مجھے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے اور مجھے دوبارہ سے محنت کرنی شروع کرنی چاہیے۔ تو اب اس کنڈیشن میں آپ دیکھیے گا کہ اس انسان کے لیے ٹریٹ کیا معنی رکھتی ہے، اس کے پچھلے 20-25 سال کی جو کیفیات تھیں وہ کیا معنی رکھتی ہیں۔ اصل معنی جو رکھتی ہے وہ اسٹیٹ رکھتی ہے۔ تو یہی کانسیپٹ ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے، کہ جب ہم سو جاتے ہیں اور جب سو کر اٹھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا ذہن فاسد خیالات کو، فالتو سوچوں کو مٹا دیتا ہے یادداشت سے، اور اگر ہم بھرپور نیند کریں تو ہم تر و تازہ اٹھتے ہیں دوبارہ۔ تو اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ یہ ہم دوبارہ سے زندگی شروع کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی ہمیں ملی ہے، تو پھر ہماری نظر پاسٹ پہ نہ ہو، اور نہ پاسٹ کے جھمیلوں پہ، اور نہ پاسٹ کے ڈپریشن پہ، نہ پاسٹ کے ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز پہ ہماری نظر نہ ہو،
اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد آپ سکسیس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کامیابی کیا ہے، سکسیس کیا ہے، جو ہمارا موضوع ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ، جو سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر سے اخذ ہوتی ہے، ایک چارٹ اخذ ہوتا ہے۔ یہ چارٹ ہمیں بتاتا ہے، گراف ہے 8 ڈومینز پر مشتمل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنا کامیاب ہے، کتنا سکسیسفل ہے۔ تو اب ہم سکسیس کی ڈیفینیشن پر بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ امیجینیشن میں انالیسس کریں اور اپنی سابقہ معلومات کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ آسانی سے پتہ چلے گا کہ سکسیس ٹریٹ پر مبنی سمجھی جاتی ہے، نہ کہ اسٹیٹ پر۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں کتنا کامیاب ہے، یہ اس کے موجودہ لمحے کو بیس بنا کر نہیں کہا جاتا، یہ اس کی پچھلی ساری زندگی کو دیکھ کر اور ایک ایگریگیٹ ایوریج نکالی جاتی ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب رہا ہے۔ یہی تصور سیلف ایکچولائزیشن کا بھی ہے کہ اس کی زندگی کے آبجیکٹیوز کتنے میٹ ہو چکے ہیں۔ تو جب بھی ہم کامیابی کو زیر بحث لاتے ہیں، ہماری نظر ٹریٹ پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ خود کو کامیاب تصور نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنا آپ کامیاب نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی نظر ہوتی ہے ٹریٹ کے اوپر۔ اب سکون کلینیکل ماڈل، سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ میں یہ پروپوز کرتا ہے کہ سکسیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹریٹ کو چھوڑ کر اسٹیٹ کا سہارا لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ موجودہ لمحے میں کتنا کامیاب ہوں۔ اور پیچھے میں نے آپ کو پھر فلسفہ بھی تھوڑا سا بتایا کہ صبح میں اٹھا تو مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، پاسٹ از پاسٹ، اب میرا پچھلی زندگی سے کیا سروکار۔ اگر پچھلی زندگی میں ناکام بھی رہا یا خدا نخواستہ فیوچر میں ناکام ہونے جا رہا ہوں تو یہ پچھلی زندگی کی ناکامی ڈپریشن ہے اور آگے کی زندگی کی ایکسپیکٹڈ ناکامی انگزائٹی ہے۔ تو مجھے ان دونوں چیزوں سے اگر بچنا ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی سے، اور اگر مجھے واقعی سکسیس کو فیل کرنا ہے تو پھر مجھے اپنے موجودہ لمحے کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اب سائنٹیفکلی اسپیکنگ جو لائف ہے وہ ایگزسٹنگ مائکرو سیکنڈ کا نام ہے۔ آپ مائکرو سیکنڈ کو بھی فی الحال چھوڑیے، آپ صرف سیکنڈ تک خود کو محدود رکھیے کہ گھڑی کی سوئی ٹک 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 کرتی ہے۔ تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ جو ٹک گزر گئی، جو سیکنڈ گزر گیا، وہ لائف نہیں ہے، اور جو سیکنڈ آنے والا ہے وہ بھی لائف نہیں ہے۔ صرف اور صرف موجودہ سیکنڈ لائف ہے۔ یہ سائنٹیفکلی میں بتا رہا ہوں، بائیولوجیکلی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں پورے کا پورا پاسٹ بھی شامل ہے اور پورے کا پورا فیوچر بھی شامل ہے۔ فیوچر کس طرح سے شامل ہے کہ میں نے بچوں کو بڑا کرنا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، پلاٹ لینے ہیں، گھر بنانے ہیں، وہ سب چیزیں ہماری موجودہ زندگی کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں، اور جو ناکامیاں ماضی میں ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی ہماری موجودہ زندگی کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جس طرح ولیم گلیسر نے ایک سائیکو تھیراپی ڈیولپ کی، ریالٹی سائیکو تھیراپی، اس میں اس نے جو سلوگن دیا ہے وہ ہے
to emphasize on here and now. یہاں اور موجودہ لمحے پر توجہ دینا، ایمفیسائز کرنا. جس جگہ آپ تشریف رکھتے ہیں ادھر ہی توجہ دیجئے، دوسری جگہوں کے بارے میں نہ سوچئے کہ فلانی جگہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. تو پتہ نہیں انگزائٹی ہے، تشویش ہے. تو اسی طرح اور بہت سے فلاسفرز نے موجودہ لمحے کی اہمیت پر اصرار کیا ہے. خود ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھے اور صحت مند ہو، اس کے پاس صحت ہو، تو پوری کی پوری کائنات اس کو حاصل ہے، یعنی کہ وہ کامیاب ہے کیونکہ اس کے پاس صحت ہے. اور صحت بھی بہت بڑی دولت ہے. اب اس صحت میں نفسیاتی صحت بھی شامل ہے اور جسمانی صحت بھی اور روحانی صحت بھی. اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ صحت سے کیا مراد ہے، ایمان کی صحت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. تو جو شخص ہیلدی ہے وہ کامیاب ہے. جو شخص موجودہ لمحے میں ہیلدی ہے وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے. یہ ہے سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ کہ کلائنٹ کو پاسٹ اور فیوچر کے چکروں سے نکال کے اس کو موجودہ لمحے پر ایمفیسائز کروانے کے لیے سینسٹائز کیا جائے اور سائنسی حوالوں سے اور مذہبی حوالوں سے اس کو یہ باور کروایا جائے کہ جس شے کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ موجودہ لمحے ہی کا نام ہے، اور پھر موجودہ لمحہ اور پھر اس سے اگلا موجودہ لمحہ، پھر اس سے اگلا موجودہ لمحہ. تو لمحہ بلمحہ یہ زندگی چل رہی ہے. تو کامیابی کو اگر ہم ایکوریٹلی صحیح طریقے سے ڈیفائن کریں گے تو ہم فوراً سکسیسفل ہو سکتے ہیں within a fraction of a second. چشم زدن میں ہم ناکامیاب سے کامیاب خود کو تصور کر سکتے ہیں اگر ہم پاسٹ سے جان چھڑائیں اور مستقبل کے بارے میں تشویش زدہ نہ ہوں. تو اس میں یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاسٹ میں رہنا اور پاسٹ کو نہ بھولنا نفسیاتی حوالوں سے اور مذہبی حوالوں سے اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اسی طرح مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا نفسیاتی حوالوں سے اور مذہبی حوالوں سے بری بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر پھر بحث ہو سکتی ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہ بالکل بھی بری بات نہیں ہے، نفسیاتی حوالوں سے بھی اور مذہبی حوالوں سے بھی. میٹا کگنیشن، شعور کا شعور ہونا اور موجودہ لمحے سے فائدہ اٹھانا ہر حوالے سے فائدہ مند ہے. موجودہ لمحے سے فائدہ نہ اٹھانا وقت کو ضائع کرنا ہے. پھر اس میں اور بھی بہت سی فلسافیکل گفتگو کی جا سکتی ہے لمحے کے بارے میں. اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ولیم گلیسر نے بات کی ہیئر اینڈ ناؤ پہ، تو اس کا بیس کیا تھا؟ ہیئر اینڈ ناؤ کا اس کا بیس تھا ٹائم اینڈ سپیس. تو اگر ہم ٹائم اور سپیس کو پیراسائیکولوجیکلی اور اسلامک مسٹسزم سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا بھی لب لباب یہی نکلے گا کہ ایک لمحے کو ضائع کرنا
اور اس لمحے سے فائدہ نہ اٹھانا وقت کی توہین ہے۔ کسی موجودہ لمحے میں کسی گزشتہ لمحے کے بارے میں سوچنا یا کسی آئندہ لمحے کے بارے میں سوچنا موجودہ لمحے کی توہین ہے، موجودہ لمحے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور موجودہ لمحہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی یاد سے کوئی لمحہ خالی نہ گزرے، غافل نہ ہو۔ لیکن شیطان نے وار یہ کیا کہ انسان کو ماضی میں اور مستقبل میں گرفتار کروائے رکھا، اور وہ موجودہ لمحے کی افادیت سے، اس کی یوزفلنس سے دستبردار ہو گیا۔ تو سکسیس کے سلسلے میں بھی اگر مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کلائنٹ میرے پاس تشریف لایا اور اس نے مجھے کہا کہ میرا آخری سیمسٹر ہے، پچھلے 7 سیمسٹر سے میں ٹاپ کرتا چلا آ رہا ہوں، اور یہ میرا آخری سیمسٹر ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے آئی ایم وریڈ کہ اس سیمسٹر میں ٹاپ نہیں کر پاؤں گا اور گولڈ میڈل میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس کو میں نے یہ امیجینیشن کروائی کہ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ابھی شام کو آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو فوت ہونے کے بعد اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو آپ پریشان تھے گولڈ میڈل لینے کے سلسلے میں، وہ پریشانی بجا تھی یا بے جا تھی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے بے جا تھی۔ اور میرا یہ کہنا کہ اگر شام کو آپ فوت ہو جائیں، یہ 100% سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی بے وقوفانہ بات نہیں ہے۔ اس پر اسلامک لٹریچر میں مسلم فلاسفرز نے مراقبہ موت کے نام سے ایک تھیراپی بنا رکھی ہے، یہ بڑی تیر بہدف اور بڑی یوزفل سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیک ہے، مراقبہ موت۔ تو سائنٹیفکلی no one can deny this scientific statement that every upcoming second can be the second of death. اس کی 50% probability ہے کہ اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی۔ تو اگر موجودہ لمحے کو جیا جائے اور موجودہ لمحے میں خود کو کامیاب یا ناکام سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو وہ جو ماضی کا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک گٹھڑی، ایک وزن جو کاندھے پر رکھا ہوتا ہے ہم نے، بارے گراں، پلندہ، ماضی کا پلندہ، ماضی کا بوجھ، اس کو اگر ہم اپنے کاندھوں سے اتار دیں اور مستقبل کی تشویش، اس کو اگر ہم، وہ تو بالکل صریحاً شیطان کا کام ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسان کو ڈپریشن اپنی آؤٹر سیلف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انسان کو انگزائٹی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ماضی کا بوجھ بھی انسان اتار پھینکے خود سے، اور مستقبل کی تشویش کو بھی خاطر میں نہ لائے، تو خود کو بہت ہی کامیاب تصور کرے گا۔ ماضی اور مستقبل سے جب جان چھڑائے گا، پھر اس کی وہ کیفیت ہوگی کہ وہ غور کرے گا کہ میں کتنوں سے اچھا ہوں، میرے پاس
کتنی ایسی نعمتیں موجودہ لمحے میں ہیں جو لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو میں کامیاب کس قدر کامیاب ہوں. یعنی کہ اکثر سوشل میڈیا پر اس قسم کی پوسٹس آتی رہتی ہیں کہ اگر آپ کو 2 ہفتے تک کھانا پینا میسر ہے اور آپ کسی چھت کے نیچے سوتے ہیں تو آپ دنیا کے 1% لوگوں میں سے ہیں. تو اس قسم کی اور بھی اسٹیٹسٹکس اور فگرز پیدا کیے جا سکتے ہیں جن سے کہ اس کلائنٹ کو، اس انسان کو اس مخمصے سے، اس احساس کمتری سے نکالا جائے کہ آپ جب خود کو ناکام کہتے ہیں تو اس کے پیرامیٹرز کہاں پہ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. ایک اور مثال بھی ذہن میں آ گئی، شاید پہلے بھی میں نے دی تھی، دوبارہ دے دیتا ہوں، اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک خاتون کلائنٹ اپنے خاوند کے ساتھ میرے پاس تشریف لائیں میریٹل ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں، اور انہوں نے یہ گلہ کیا کہ میں ہمیشہ گھر میں رہتی ہوں اور میرا خاوند مجھے پکنک کے لیے اور آؤٹنگ کے لیے باہر نہیں لے کے جاتا، لہٰذا ہمارا اکثر اسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. میری یہ شدید خواہش ہے اور میں ڈیزرو کرتی ہوں. اور پھر مجھ سے اس نے سیکنڈ کرنے کے لیے کہا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، میں ٹھیک بات کر رہی ہوں. انسان کو آؤٹنگ پہ جانا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، پکنک کرنی چاہیے. تو آپ میری ہاں میں ہاں ملائیے اور ان کو سمجھائیے کہ مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کے جایا کریں. تو اب میں نے اس خاتون سے پھر استفسار کیا کہ محترمہ، پاکستان کی کتنے % بیویاں، خواتین ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ پکنک منانے تشریف لے جاتی ہیں؟ کوئی اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں تاکہ ہم ان کو بنیاد بنا کر آپ کے خاوند کو قائل کر سکیں کہ نارمز یہ ہیں اور آپ نارمز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بات بری یا غیر منطقی اس صورت میں ہوگی نا جب وہ نارمز کو وائلیٹ کرے گی، اور اکثریت سے جب آپ ڈیویٹ کریں گے تو پھر آپ ایب نارمل ہوں گے. تو اس سلسلے میں نارمز کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا تو کوئی جواب محترمہ کے پاس نہیں تھا. پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ اس نے کہا میری 2 بہنیں ہیں، شادی شدہ ہیں. تو میں نے ان سے یہ استفسار کیا کہ ان 2 بہنوں کے خاوند ہفتے میں یا 2 ہفتے میں کتنی دفعہ ان کو گھمانے پھرانے باہر لے کے جاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب سننے کے بعد بھی وہ خاموش. ظاہر ہے یہ گھومنا پھرنا لوور مڈل کلاس فائنینشلی اور کلچرلی جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. میری طرف سے میاں بیوی آدھا دن باہر گزاریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کرنا اور تفریح کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس تفریح کے نتیجے میں آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں، تو آپ کو سوچ سمجھ کر اپنی فیصلوں کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک جوائنٹ فیملی ہے، اس میں 3 بھائی ہیں، ان کی 3 بیویاں ہیں، پھر بچے ہیں. اب اگر ایک بیوی یہ تقاضا کرنا شروع کر دے کہ میں نے تو گھومنے پھرنے ہر ہفتے ہی باہر جانا ہے، تو پھر وہ جو دوسری 2 بیویاں ہیں وہ احساس محرومی میں چلی جائیں گی، وہ اپنے خاوندوں سے کہیں گی. تو اب یہ جو بیوی جو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے گھومنے پھرنے، اس کو میں نے یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے
فائنینشیل سٹیٹس کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے خاوند کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو جذباتی تقویت پہنچائیں، ایموشنل سپورٹ دیں، اور خود بھی اگر کچھ کام کاج کر سکیں تو ضرور کریں، اور اس پوزیشن میں آئیں کہ آپ ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر علیحدہ لے کر رہ سکیں، جس میں کہ پھر آپ گھومنے پھرنے بھی جائیں، اپنی منمانیاں بھی کرتی رہیں. تو انسان کو اپنی موجودہ حالت کو، یہ مثال بھی میں نے اسی لیے دی کہ سائیکو تھیراپی میں بھی ہمارا فوکس انسان کی موجودہ حالت پر زیادہ ہوتا ہے. تو موجودہ حالت کے تناظر میں، موجودہ حالت کو ذہن میں رکھ کر سائیکو تھراپیوٹک ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک زبردست نقطہ ذہن میں آ گیا، لگے ہاتھوں نارمز کا اور ماڈرن کلینیکل سائیکالوجی کا ایک بار پھر انحراف کیے دیتا ہوں اور اس پر تنقید کیے دیتا ہوں. کامن سینس دیکھیے گا، اگر آپ لوگ سائیکو تھراپی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سائیکو تھراپی میں جنرلائزیشن کس حد تک پاسبل ہے. یعنی ایک ہی ٹیکنیک ہر انسان سے لگانا کس حد تک پاسبل ہے، ایک ہی مشورہ ہر انسان کو دینا کس حد تک پاسبل ہے. تو آپ کو خود اپنے ذہن میں اس سوال کا جواب ملے گا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتا ہے. تو اسی طرح سے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈی ایس ایم یہ تقاضا کرے کہ 68% لوگ جیسا بیہیو کر رہے ہیں سارے کے سارے ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیں، اور پیچھے ان 68% کے لیے کوئی سائنٹیفک اسٹڈی اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ صرف خام خیالی ہے. ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیو یارک میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے DSM-5 میں جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ڈیولپ کر رکھے ہیں تو انہوں نے لازمی اس کے پیچھے نامز تو نکالے ہی ہوں گے، کیونکہ فیصلہ تو نامز پہ ہونا ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل مینول ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز. تو کچھ نہ کچھ اسٹیٹسٹکس تو بیچ میں رہی ہوگی. چلو پاکستان کوئی سروے کرنے نہیں آیا، کوئی جاپان نہیں گیا، کوئی آسٹریلیا نہیں گیا، کم از کم امریکہ کے لوگوں کو تو انہوں نے ایک لارج سکیل سروے ہر ڈس آرڈر کے لیے کیا ہوگا. فار ایگزامپل میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ سمپٹمز میجورٹی میں موجود ہیں؟ اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے؟ تو چونکہ ہمیں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، نہ ہمیں اس طرح سے تنقید نگاری کا موقع ملتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ہے، حق ہے، انگریز نے جو بات کہی وہی حق ہے، سچ ہے. یہ ہے ہماری سوچ. تو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیے کہ اس کے پیچھے کتنی اسٹڈیز ہیں اور کتنے سائنٹیفک ایویڈنسز کتنے ہیں ان نارمز کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے. پھر اس طرح سے اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں، جیسے ہومو سیکچولیٹی کی ہے کہ DSM-4 میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 68% لوگ اس سے متنفر ہیں، لہٰذا اس قسم کی ٹینڈنسیز رکھنے والا ایب نارمل ہے. اور پھر DSM-5 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس ڈس آرڈر کے پیچھے کورٹ کا فیصلہ بیس بنا ہے اس کی. تو نارمز کہاں گئے؟ پھر سٹینڈرڈز کہاں گئے؟ جنرلائزیشن کہاں گئی؟ اسٹینڈرڈائزیشن کہاں گئی؟ تو ان دھوکوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور جب بھی ہم اپنے آپ کو ناکام تصور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ آئیڈیل اسٹیٹ ہوتی ہے اپنی لائف کے بارے میں.
ہم کسی نہ کسی سے یا زیادہ تر انسانوں سے خود کو کمپیریزن کر کے، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے خود کو ناکام تصور کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ اور یہ چیز ڈی ایس ایم نے پیدا کی ہے۔ ماڈرن کلینکل سائیکالوجی نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ جیسا دوسرے بیہیو کر رہے ہیں آپ کو بھی ویسا کرنا چاہیے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا انفرادی تشخص، اس کی تخلیقی صلاحیتیں، اس کی کریٹیوٹی فوت ہو جاتی ہے اس قسم کے کاموں میں۔ کریٹیوٹی بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ دین میں بھی اور دینی معاملات میں بھی کریٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ ان معاملات میں بھی ہمیں اسٹینڈرڈائزیشن کا درس دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہوا ہی ایسی چل چکی ہے اسٹینڈرڈائزیشن کی، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جو دوسرے کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے رہیے، بس تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹس کو میں رہیے۔ سبحانک اللہ سے بچپن سے نماز شروع کی تھی اور ربنا آتنا پہ ختم کی تھی، اب زندگی بھر نماز کا یہی سبق رہے گا، اس میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، کیونکہ سب لوگ شادی میں یہ رسومات کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی کرنی ہے۔ اب اس سلسلے میں میرا وہ مضمون ہے لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطالعہ بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ بہرحال گفتگو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں آپ کو پھر سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں کہ سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ کے پرسپیکٹو میں اور ہائیسٹ مینٹل ہیلتھ کی فلاسفیز کے پرسپیکٹو میں اور مذہبی تناظر میں بھی لمحہ موجود کو ضائع کرنا حماقت ہے، اور لمحہ موجود کو لمحہ گزشتہ یا لمحہ آئندہ کے اوپر قربان کر دینا بھی حماقت ہے، اور خود کو ناکام سمجھنا ماضی میں یا مستقبل میں خود کو ناکام سمجھنا، یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ خود کو کامیاب یا ناکام موجودہ لمحے میں سمجھا جائے، اسٹیٹ میں، نہ کہ ٹریٹ میں۔ تو جب ہم اسٹیٹ کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں اکثریت کامیاب نظر آتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ، اور کامیابی پھر سبجیکٹو ہے، نارمز کو فالو کرنا بھی حماقت ہے، کامیابی سبجیکٹو ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی لگے ہاتھوں آپ کو بتاتا چلوں، جس شخص نے یہ کہا کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، I have reached success, I have attained success، تو بغیر کسی دلیل کے فوری طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص کامیاب بالکل بھی نہیں ہے۔ جو خود کو کامیاب کہہ رہا ہے وہ کامیاب بالکل بھی نہیں ہے۔ سکسیس بذات خود ایک فینٹیسی ہے، ایک گول ہے۔ سکسیس ایک آبجیکٹو نہیں ہے، ایک گول ہے، ایک ویژن ہے، اور اس کا اختتام کہیں نہیں ہے۔ وہ کہیں پر جا کر بھی اس کی منزل نہیں آ سکتی اگر انسان واقعی سکسیس، حتمی سکسیس حاصل کرنا چاہے تو۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ذی شعور دانشمند
شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب مجھے کسی اور کام کو کرنے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ دینی امور میں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اس کا فیصلہ بھی لائف آفٹر ڈیتھ میں ہوگا. جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل وے میں. تو جب ہم کامیابی کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شے کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، جو پرفیکشنزم، جس انتہائی پرفیکٹ سٹیٹ کی تلاش میں ہم ہیں اور ہم نے اس کو کامیابی کے ساتھ ایسوسیٹ کر رکھا ہے، وہ بذات خود ایک سراب ہے، ایک فینٹیسی ہے. یہ بھی بہت انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اصل کامیابی کا ہاتھ آنا محال ہے، کیونکہ جب وہ ہاتھ آ گئی تو پھر جمود ظن کا شکار ہو جائے گا انسان، پھر مزید ایفرٹ کرنے کے قابل نہیں رہے گا. تو اس لیے کامیابی کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. تو سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ کا یہی کام ہے کہ وہ انسان کے رسپونڈنٹ کے 8 ڈومینز پر ایک چارٹ بناتا ہے، گراف بناتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ سیکشولی کس حد تک کامیاب ہیں، ریلیجسلی کس حد تک کامیاب ہیں، سوشلی کس حد تک کامیاب ہیں، انوائرمنٹلی کس حد تک کامیاب ہیں، اور اسپریچولی کس حد تک کامیاب ہیں. تو ان 8 ڈومینز میں ہارمنی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ایک لائن سی بنتی ہے گراف میں، تو وہ لائن اگر سیدھی نہیں ہے، زگ زیگ ہے، تو انسان کامیاب نہیں ہے. اور اگر وہ لائن سیدھی ہے 8 ڈومینز کی، تو پھر انسان کو کامیاب تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے 8 ڈومینز میں ہارمنی ہے. تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ کامیابی کو صرف کسی ایک ڈومین کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کل کے دور میں فائنینشیل یا ویلتھ سے ریلیٹڈ ریسورسز کا ہونا، صرف ویلتھ کا ہونا ہی کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اب آپ امیجن کریں ایک شخص انتہائی مالدار ہے، دنیا کا امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کوئی انسان انتہائی امیر ہے لیکن اس کو سیکچول سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، تو کیا وہ کامیاب کہلایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی شخص انتہائی زیادہ امیر ہے لیکن اس کی ریلیجوسٹی کے لیولز لو ہیں، مذہب کی طرف اس کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا ہم اس کو کامیاب کہیں گے؟ تو کامیابی کو ڈیفائن کرنے کے سلسلے میں سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز میں ہارمنی ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ان 8 جہتوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے، کسی ایک کے پیچھے خود کو دوڑ میں نہ لگا دے، اپنے ان 8 کے 8 ڈومینز پر فوکس کیے رکھے. اور اگر کامیابی اور ناکامی کی تشخیص کرنی ہو تو ان 8 ڈومینز کو بنیاد بنا کر اور ان کے اندر جو ہارمنی ہے اس کو بنیاد بنا کر اور موجودہ لمحے میں خود کو رکھ کر خود کو کامیاب یا ناکام تصور کرنا چاہیے.